سب سے پہلے بات تو بڑی قیمتی ہے کہ اللہ جل وعلا نے ایمان والوں کو مخاطب کیا واہ واہ. کہ یہ روزہ تمہارے لیے ہے جیسا کہ تم سے پچھلے لوگ رکھتے رہے. اس سے یہ پتہ چلا کہ روزہ صرف آج ہم نہیں رکھتے بلکہ ہم سے پہلے بھی رکھتے تھے، جی جی بالکل. اور اس کے رکھنے کی بنیادی ریزن یہی تھی کہ تاکہ ہم پرہیزگار بن جائیں اور تقوی دار بن جائیں. صحیح. حاصل تو یہی تھا کہ ہم تقوی اختیار کریں، اور تقوی کے بدلے میں جو ہمیں حاصل ہوگا وہ ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. واہ. اللہ جل وعلا فرماتے ہیں کہ جو ہم سے ڈرتے ہیں، خوف زدہ ہو جاتے ہیں، پرہیزگار بن جاتے ہیں، تقوی دار بن جاتے ہیں، تو ہماری بارگاہ میں جب کھڑے ہوتے ہیں تو وہ کانپ رہے ہوتے ہیں، ڈر رہے ہوتے ہیں، تو ہم ان کے لیے 2 جنتوں کا اہتمام کرتے ہیں. اور پھر تیسرا حاصل یہ ہے کہ فرمایا کہ ان الذین یخشون ربهم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کریم. بے شک وہ لوگ جو اللہ کے بن دیکھے ڈرتے ہیں اور ان کے دل میں خوف خدا بس چکا ہوتا ہے. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ معاشرے والے ہمیں دیکھ رہے ہیں، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ خاندان والے ہمیں یہ کہیں گے، وہ یہ نہیں کہتے کہ ہمیں دنیا دار یہ کہیں گے. وہ ان کے دل میں یہ ہوتا ہے کہ میرا رب اور اس کی بارگاہ میں نے کیا یعنی جواب ایک دے. بہت بڑا حاصل قلب و روح میں خوف خدا کا ہونا. خوف خدا ہے. اگر آپ کے کردار سے یہ محسوس ہو رہا ہے، آپ کے چہرے کا زاویہ بتا رہا ہے کہ آپ کے دل میں خوف خدا ہے، تو یقیناً اگر ہم رمضان بھر کے روزے رکھتے رہے، سحریاں کرتے رہے، افطاریاں کرتے رہے، نماز تراویح کا اہتمام کرتے رہے، اگر ہمیں اس سے کچھ حاصل نہ ہوا، مقصد یہ ہمیں تقوی نہ مل سکا، خوف خدا نہ مل سکا، پھر تو مقصود ختم ہو گیا ہے. پھر تیسرے مقام پر فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ کے بعد فرمایا کہ اللہ خوف علیہم ولا هم یحزنون. جب تم ہم سے ڈرتے ہو تو ہم تمہیں پھر دنیا اور آخرت میں تمہارے سارے غم، تکلیفیں، پریشانیاں دور کر دیتے ہیں. الذین آمنوا وکانوا یتقون لہم البشریٰ فی الحیاۃ الدنیا. پھر ہمیں تمہارے لیے ہماری طرف سے تمہارے لیے خوشخبری ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. ہم نے اگر اس دنیا میں رہ کر رمضان کے روزے پا کر اور یہ سارے معاملات پا کر اپنے کردار کو، اخلاق کو، انداز کو نہیں بدلا تو یقیناً پھر ہمیں رمضان کے روزے کا کوئی فائدہ نہیں. جیسے قبلہ فرما رہے تھے کہ آپ صبح سے شام روزہ رکھیں، اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو صبح سے شام صرف بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں لیکن اس کے علاوہ انہیں کچھ ملتا نہیں ہے، وہ کچھ حاصل نہیں کر پاتے، بالکل کچھ حاصل نہیں کر پاتے. اگر آپ کچھ حاصل نہیں کر پا رہے اور رمضان کے بعد پھر آپ جھوٹ بولتے ہیں، آپ کے کردار سے پھر وہی حرکات ہوتی ہیں اور بے نمازی رہتے ہیں اور پھر بد عہدی کرتے ہیں یا بد نگاہی کرتے ہیں، سارے معاملات آ کے تسلسل سے پھر عید کے بعد جاری ہو جاتے ہیں، تقویٰ کے نور سے اگر آپ محروم ہو گئے تو پھر حاصل آپ نے کچھ نہیں کیا. جناب مولانا حیدر علوی صاحب، بہت خوبصورت بات مولانا نوید احمد قادری صاحب نے